بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و ویورز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاگ درس قرآن کا آغاز کرتے ہیں۔ مدرس ہوں گے جناب قاری حافظ مولانا محمد اقبال صاحب، خطیب جامعہ مسجد نگینہ انصاریہ شیخوپورہ۔ اسے اپنے یوٹیوب چینل سے میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ اگر آپ نئے ہیں تو ضرور اسے سبسکرائب کیجئے۔ شروع کرتے ہیں درس قرآن۔ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وجاءت سکرۃ الموت بالحق ذلک ما کنت منہ تحید۔ صدق اللہ العظیم۔ اور موت کی سختی سچ مچ آنے ہی والی ہے۔ اے انسان، یہ وہ چیز ہے جس سے تو بدکتا تھا۔ سورہ قاف کی آیت 19 ہے۔ اللہ تعالی شانہ نے انسان کو تخلیق فرمایا، ہماری زندگی اور وجود کا آغاز مشیت الہیہ اللہ تعالی شانہ کے ارادے اور قدرت سے ہوا۔ انتہا کا زندگی کے ساتھ موت لگی ہوئی ہے، ہر انسان کی زندگی کے ساتھ۔ وہ فیصلہ بھی رب کے ہاتھ ہے، اور اس یقینی آنے والی چیز کو اللہ پاک نے اس آیت میں قریب بتایا ہے کہ وہ چیز ان قریب آنے ہی والی ہے، اس کے آنے میں تھوڑا وقت باقی ہے۔ تنبیہ اس لیے کی کہ تم اس کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اور دنیا میں ہر انسان کوشش کرتا ہے، موت سے ہم سب بدکتے ہیں، بچتے ہیں، اور بچنے کی کوشش میں یہ سارا نظام دنیا کا کاروبار ہم نے سر پر لیا ہوا ہے، پر نہ کوئی ایسے بچ سکا نہ بچ سکے گا۔ جب اللہ کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور جمیع انبیاء علیہم السلام بھی اس سے الگ نہ رہ سکے، ان کے لیے بھی اللہ کا یہی فیصلہ تھا۔ اور آپ سے زیادہ محبوب اور عظمت اور شان والی ہستی اور مخلوق اللہ نے پیدا ہی نہیں کی۔ جب آپ کا وصال کا مبارک وقت قریب تھا، سخت بخار کی کیفیت تھی، اور اس بخار میں بے ہوش بھی ہو جاتے تھے، اتنا تیز۔ اور احادیث میں موجود ہے، آپ کو جب بھی زندگی میں بخار ہوتا تو عام لوگوں سے ڈبل ہوتا،
آپ کا جسم پاک دوہرا گرم ہوتا، سخت ترین۔ ہمیں تو 3-4 درجے اور آپ کا 5-6 کا ہوتا تھا۔ حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ بالکل آخر میں حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس ایک پانی کا برتن رکھ دے، اس میں آپ اپنا ہاتھ مبارک ڈالتے پانی میں اور چہرہ اقدس پر پھیرتے، اور پھر آخر میں جو بات آپ نے ارشاد فرمائی وہ یہ تھی کہ لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات۔ فرمایا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، موت اس ذات کو نہیں آ سکتی جو خالق موت ہے، والحیات خلق الموت والحیات۔ اشارہ تھا میں تو اللہ کا پیغمبر اور نبی اور مخلوق ہوں، مخلوق کا وصف ہے موت اور حیات، اور جیسے آپ نے حکم فرمایا تھا کوشش کرو ہر مسلمان کی آخری بات دنیا میں نزع کے وقت میں وہ لا الہ الا اللہ کہے۔ آپ عملاً وہ کہہ رہے ہیں کہ لا الہ الا اللہ، اور ساتھ ایک اور طرف ہمیں متوجہ کر رہے ہیں پوری امت کو کہ ان للموت سکرات، موت لوگوں بڑی ہی سخت چیز ہے، اور اس کی سختیوں اور بے ہوشیوں کے طاری ہو جانے پر پھر بندے کا یہاں سے چال چلاؤ ہے، واپسی کچھ نہیں۔ تو لکھا ہے اگر ایسی حالت کسی ہمارے بیمار کی اور کمزور اور بوڑھے کی، اور ضروری نہیں کہ بوڑھا ہی مرے، کسی جوان اور بچے پر یہ سکرات طاری ہوں، تو اس کے پاس جو لوگ موجود ہیں ان کو اتنی سمجھ اور عقل ہونی چاہیے کہ کوشش کرے یہ اس وقت لا الہ الا اللہ پڑھے۔ ہمارا رواج اور طرح کا ہے، اکثر ہم مرد تو پیچھے رہتے ہیں، عورتیں ان کو واقعتاً تعلق محبت اور ان کے دل کی نرمی وہ سکرات میں اکثر چارپائی کے پاس اور اس نزع کے عالم میں جو مرد و عورت جو بھی شخص ہے اس کے قریب ہوتی ہیں، اور ان کا پھر طریقہ الگ ہی ہے اکثروں کا، کوئی کا دکا ہو علم والی عمل والی نیک وہ الگ بات، وہ کہتی ہیں کہ اچھا دیکھتی ہیں کہ اس کی آنکھیں اب پھرنے لگیں، اوپر نظر ٹکٹی بندھنے لگی اور یوں لگتا ہے کہ ناک تھوڑی سی کھنچ گئی، وہ علامتیں ظاہر ہونی۔ پھر انہوں پوچھ دیا نہیں ہاں میں تیری ماسی ہاں، میرا نام ہوں ہی دس، اللہ دی بندی انہوں کلمہ شریف پڑھا یا پڑھن دے۔ طریقہ یہ ہے کہ وہاں جو موجود ہیں وہ آہستہ آہستہ کہ اس کے کان تک صرف نرم سی آواز کلمہ شریف کی پہنچے، ہم پڑھیں اس کے قریب کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ کلمہ شریف دہرائیں 2 4 5 10 دفعہ پڑھیں، ہمارا سن کر یا اس کو ویسے بھی یاد آئے، اور وہ جب پڑھ لے ایک دفعہ کلمہ شریف، ایک دفعہ پڑھے یا زیادہ، اس کے بعد اس کو باتوں میں نہ لگائیں اور اس کی توجہ کو ہٹائیں نہ، کوشش یہ کریں اب اس نے کلمہ پڑھ لیا بس دنیا میں اس کا آخری کلام یہ بن گیا ہے، من کان آخر کلام ہی لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، یہ جنتی ہونے کی ایک علامت ہے، علامت یہ نہیں کہ جس نے نہیں پڑھا وہ دوزخے چلا گیا اور جس نے پڑھ لیا وہ اگلی بات اللہ کے سپرد۔ ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے، اور یہ جو ہم کہتے ہیں کہ تم کلمہ شریف پڑھو، تم کلمہ، اس وقت بڑی سختی میں جان ہوتی ہے بندے کی، وہ کہیں کہہ دے کہ جا میں نہیں پڑھ، وہ تو انکار ہم نے کروا دیا، اگرچہ اس پہ حکم نہیں لگے گا کیونکہ اس کی کیفیت کا رب کو پتہ ہے،
اس نے کس حال میں یہ انکار کیا، لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے، اس کو کہیں نہ بالکل، پڑھتا ہے نہیں پڑھتا دونوں صورتوں میں کہنا نہیں، پڑھنا ضرور ہے، اور جب وہ پڑھ چکے پھر خاموش ہو جانا ہے۔ ہم اپنا ذکر اذکار ضرور کریں لیکن اس کو ادھر متوجہ نہ کریں، نہ کسی دنیا کی بات کی طرف۔ تو خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے ہیں اپنے آخری وقت میں، اور ساتھ امت کو، ہم سب کو، مجھے آپ کو سمجھا رہے ہیں کہ ان للموت سکرات۔ اللہ پاک نے بھی یہاں وہی لفظ فرمایا، جاءت سکرات الموت بالحق۔ علماء فرماتے ہیں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر قول، ہر فعل، ہر حال وہ قرآن پاک ہی کی تشریح ہے، کوئی ایسے بات ہٹ کر آپ کی نہیں ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی وفات کا وقت ہے، یہ بھی مسئلہ یاد آیا۔ کوشش یہ ہو کہ جو ذکر اذکار کرنے والے اس گھر کے، اس سے متعلق آدمی ہیں، نمازی ہیں، نیک ہیں، ہم میں زیادہ نیک ہیں، ان کو قریب بٹھائیں اور وہ اس کے قریب آ کر بیٹھیں۔ نیکوں کی صورت دیکھنا بھی نیکی ہے، اور کسی بڑے دنیا کا وہ اول تو آتے ہی نہیں، اور چوکھا ڈر دیں ساتھوں، ان دے کول بیٹھے ہو اسرائیل بھول کے سانوں نہ جپی مار پوے، وہ تو ہماری تشریح ہے۔ تو اس حال میں نیکوں کو قریب بٹھانا بھی مفید ہوتا ہے، ان پر اللہ کی رحمت اترے گی، اس کو بھی حصہ ملے گا، وہ اللہ کی یاد کریں گے، سکینہ اترے گی، اس کو بھی سکون ہوگا۔ ہر ایک حکم یہ بھی ہے ہو سکے تو اس کے قریب آہستہ آواز میں صرف اس کے کان تک جائے، یہ نہیں کہ انہوں سخت ترین آوازیں اونچی بہت نہیں۔ یاسین شریف پڑھو، فرمایا کہ اس پاک صورت کی وجہ سے اس پر آسانی ہو جائے گی، یہ نہیں کہ وہ ضرور مر ہی جائے گا، اگر اس کی زندگی ہے اسے راحت ملے گی، صحت کی طرف اسی وقت آنا شروع ہو جائے گا، اور اگر اس کے سانس پورے ہو چکے ہیں تو آسانی سے اس کی روح نکل جائے گی، اور یہ اکثر اسے نصیب ہوتا ہے۔ بلکہ یہ لکھا ہے کہ اس وقت اگر بندہ ہوش میں ہے اور وہ دنیا میں پڑھتا رہا ہے یاسین، اور اسے یاد بھی ہو گئی ہے، تو وہ خود پڑھ لے، کوشش کرے جتنی پڑھ سکے، تھوڑی، آدھی، زیادہ، پوری، یہ سب سے بہتر ہے۔ ادھر اسی ہوندے نہیں، دوسریاں گلاں ساریاں اگلیاں پچھلیاں انہوں یاد کروانے، فلانا اس طرح ہویا، اپنے انہوں دھیانے لانے کہ مرے نہ دھیان ادھر ساڈا حال گلاں رہ جائے تو ادھر اگاں نہ آپ پڑھ جائے گی، وچوں ایک ہی ہوندا ہے اکثر۔ تو حق تعالی شان حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ موت کی شدت کو جب دیکھنے لگے، بلوایا اپنی پیاری بیٹی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ، جن سے امت کو آدھا دین پہنچا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں جب آئیں، 9 سال کی عمر تھی، اور سن 2 ہجری، اور 9 سال مسلسل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین، گھر کی باتیں، اور جتنا کچھ آپ نے ان کو علم سکھایا سارا محفوظ، اور پوری زندگی انہوں نے اور کوئی کام نہیں کیا، احادیث اور قرآن اور دین ہی اس کی نشر و اشاعت کی ہے۔ ایک عجیب واقعہ بھی لکھا ہے، بات لمبی ہو گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر وقت میں پیغام بھیجا کہ میری بیٹی فاطمہ کو بلاؤ۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں جب آپ تشریف لے آئیں تو نبی پاک سے فرمایا بیٹی کان ذرا آگے کر، انہوں نے دایاں کان قریب کیا، آپ نے کوئی بات فرمائی، وہ رونے لگ گئے۔ پھر فرمایا کہ ایک اور بات سن، انہوں نے پھر کان آگے کیا تو پھر وہ ہنسنے لگی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ان سے پوچھا کہ اے فاطمہ پہلے تو روئی ہے پھر ہنسی ہے، کیا بات آپ نے ارشاد فرمائی آہستہ سے تیرے کان میں؟ انہوں نے کہا میں نہیں دسنا، انہوں نے بڑی کوشش کی تھی نہیں دسے، چلیاں گئیں۔ پھر وفات کے بعد ایک موقع پر
پھر حضرت عائشہ نے پوچھا کہ اس وقت کیا بات آپ نے ارشاد فرمائی تھی؟ فرمایا کہ مجھے منع بھی کیا تھا کہ میری زندگی میں یہ دونوں باتیں کسی کو نہیں ہے فاطمہ بتانی۔ اب آپ دنیا سے تشریف لے گئے ہیں، اب میں آپ کو بتا دیتی ہوں عائشہ، اس وقت والد گرامی نے مجھے ارشاد فرمایا تھا کہ اے فاطمہ میرا وقت پورا ہو گیا، اب میں اللہ کے پاس جا رہا ہوں۔ تو میں رونے لگی۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے فاطمہ سب سے پہلے اگلے جہان میں جا رہا ہوں، میرے گھر والوں میں تو آئے گی میرے پاس۔ تو 6 مہینے کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا وصال ہو گیا تھا، آپ کے بعد 6 مہینے زندہ رہیں۔ حضرت ابو بکر نے اپنی پیاری بیٹی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کو بلایا، سکرات میں سخت حالت تھی، یوں لگتا تھا ابھی سانس بند ہونے کو ہے، تو انہوں نے باپ کو دیکھا، ظاہر ہے وہ تعلق زندگی بھر کا، رونے لگی اور ایک مصرع پڑھا کسی شاعر کا کہ جب یہ حالت ہو جاتی ہے انسان نزع میں قریب المرگ ہو جاتا ہے، پھر کوئی چیز کام نہیں آتی، کوئی تدبیر، کوئی ہیلا، کوئی دوائی، کوئی پھونک۔ قرآن پاک میں ساری باتیں اپنی جگہ پر ہیں۔ وکیل من راق، جب ڈاکٹر اور طبیب ہاتھ کھڑے کر دے ساڑھے وسوں باہر جنہوں لے جاؤ ہسپتالوں، تو بندہ پھر بھی کوشش کرتا ہے کہ کسی دم سے، سورۃ فاتحہ سے، کسی ذریعے سے افاقہ ہو جائے۔ وکیل من راق، کوئی دم والا ڈھونڈ لو۔ فرمایا کہ اے بیٹی تو نے شاعر کا مصرع پڑھا، لیکن یہی مضمون جو قرآن میں ہے وہ اللہ کی بات ہے، تجھے چاہیے تھا یہ آیت پڑھو، یہ جو ابھی ہم نے پڑھی، جاءت سکرۃ الموت بالحق، موت کی سختی کا پیش آنا اے بندے یہ برحق چیز ہے، اس سے نہ کچھ چھوٹا نہ چھوٹ سکتا ہے۔ ذالک ما کنت منہ تحید، قرآن بندہ ذرا ڈوب کر پڑھے تو یہ سارا خطاب اپنی ذات سے ہمیں اللہ پاک خطاب کرے۔ ذالک ما کنت، اے میرے بندے، مفرد کا صیغہ ہے، کون تم نہیں، کونتا تو، اس چیز سے ساری زندگی ڈرتا رہا، کتراتا رہا، بچنے کی پوری کوشش کرتا رہا، لیکن وہ تو کارآمد اب نہیں، اب نزع ہے، اب آگے کو جانا ہے۔ تو فرما دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، من ماتا فقد قامت قیامتہ، جو بھی انسان فوت ہو گیا اس کی قیامت شروع ہو گئی۔ اس کا نام اہل علم نے قیامت صغریٰ اور انفرادی اور ایک بندے کی قیامت لکھا ہے، اور قیامت کبریٰ وہ جو سور پھونکا جائے گا اور سب کو زندہ کیا جائے گا، اس کا نام کبریٰ رکھا ہے، قیامت کبریٰ۔ قرآن پاک نے ساری چیزوں کی تشریح اور تصریح اور وضاحت فرمائی ہے، یہ ساری ہی قابل غور چیزیں ہیں، بلکہ یہ تو ہے ہی یاد کرنے کی کہ ایک اسی سے متعلقہ دعا بھی ہے، اللہم اعنی علی سکرات الموت۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ دعا سکھائی ہے، اللہ سے یہ دعا کیا کرو زندگی میں کہ نزع کی جو سختی ہے یا اللہ مجھے اس سے بچا لینا، مجھے اس سے محفوظ فرما لینا۔ اور فرمایا کہ جو اپنی جان اللہ کی راہ میں قربان کرے اخلاص کے ساتھ دین کے، اللہ کی رضا کے لیے، وہ شہید ہے۔ فرمایا سب سے کم سکرات، جان نکلنے کی جو تکلیف ہے وہ سب سے کم شہید کو ہوتی ہے۔ اور فرمایا بھی کہ اتنی جیسے انسان کو، زندہ انسان کو چیونٹی کاٹ لینا تھوڑی سی درد ہوتی ہے، معمولی سی، اتنی ہوتی ہے۔ تو اس دعا کی برکت سے بھی وہ سختی کم ہو جائے یا اللہ معاف کر دے، یہ اس کی مرضی ہے، مانگنا ضرور چاہیے۔ اور اگر لفظ یاد نہ ہو، آسان ہے، اللہم اعنی علی سکرات الموت۔ اللہم اعنی تو بہت سی دعاؤں میں آتا ہے،
تو سکرات کا لفظ قرآن میں موجود ہے، الا سکرات الموت، موت کی سختی سے یا اللہ پاک ہم سب کو محفوظ فرمانا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول النبی ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب۔ یا اللہ پاک بیماروں کو تندرستی عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، دین دنیا کی برکتیں، خیر، آسانیاں، ترقیات عطا، موت سے پہلے تیاری کی توفیق عنایت فرما، اپنی محبت حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اور نیکوں کی محبت نصیب فرما، انہی کے ساتھ ہمارا حشر ہو۔ یا اللہ پاک جو ہمارے والدین میں سے اعزا اہل تعلق دنیا سے جتنے مسلمان چھوٹے بڑے مرد اور چلے گئے، ان سب کی بخشش فرما، کی قبروں کو جنت کا باغ بنا۔ یا اللہ پاک ان کی سب لغزشیں گناہ معاف فرما، ہماری بھی کوتاہیاں اور سیئات معاف فرما، نیکوں کے درجے بلند فرما، ایمان پہ خاتمہ نصیب فرما، نظم ہماری زبانوں پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جاری فرمانا۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ واہل بیتہ اجمعین۔ آپ دیکھ رہے تھے اور سن رہے تھے راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاگ درس قرآن، جس کے مدرس تھے جناب مولانا محمد اقبال صاحب۔ آج سورہ قاف کی آیت مبارکہ 19 کی تلاوت، ترجمہ و تفسیر بیان کی گئی۔ ختم کرنے سے پہلے ایک دفعہ پھر گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے اور دوستوں سے شیئر بھی کیجیے گا، تاکہ آنے والے روحانی اور قرآنی ولاگز جو سراسر باعث خیر، باعث برکت اور باعث ثواب ہیں، وہ آپ تک اور دوستوں تک باقاعدہ اور بر وقت پہنچتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی ناصر ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنے زمان میں رکھے، آمین۔ اپنی دعاؤں میں والدین، پاک وطن والدین، آباء و اجداد، دوستو احباب کے علاوہ اس ناچیز کو بھی ان میں شامل فرمائیں تو انتہائی شکر گزار ہوں گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ ختم کرتے ہیں آج کا ولاگ اس دعا کے ساتھ کہ اور آپ کے اہل خانہ جہاں بھی رہیں خوش رہیں، شاد باد رہیں، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔